نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کو آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت بیان کروں گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا برکتیں ہیں، اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے غلہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ایک دن رات کو ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے چرا کر لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں بہت زیادہ غریب آدمی ہوں، بے انتہا تنگ دست ہوں، مجبور ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی معذرت پر رحم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو میں نے یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کو جا کر کے سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چور نے کیا کہا؟ اس نے اپنے بال بچوں کے پالنے کی اور اپنے شدید حاجت کی جو شکایت کی، یہ جواب سننے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چور جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ وہ چور پھر آئے گا۔ تو پھر میں رات کو اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آج رات پھر آئے گا تو ضرور آئے گا۔ پھر وہی چور رات کو آیا اور اس نے غلہ کو چرایا۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ضرور جاؤں گا۔ پھر اس چور نے سخت عذر پیش کیا اور کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے حال پر رحم کر کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا، اور اس چور نے یہ بھی کہا کہ اب میں پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پھر دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلوم کیا کہ رات میں آنے والے چور کا کیا حال ہے۔ میں نے تمام قصہ بیان کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چور نے پھر جھوٹ کہا ہے، پھر وہ جھوٹ بول کر کے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری رات کو میں اس چور کی طاق میں بیٹھ گیا، پھر وہ آیا اور اس نے غلہ چرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے کہا کہ آج میں ضرور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب چھوڑ دو، اب میں آپ کو ایسی قیمتی چیز بتلاتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے جو صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے،
اور تمام رات شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا، پھر صبح کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا کہ رات کو آنے والے شخص کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں تجھے کچھ کلمات بتلاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے بہت فائدہ دیں گے۔ میں نے معلوم کیا وہ کیا کلمات ہے جو اس نے آپ کو بتلایا ہے، تو آرام کے ساتھ میں نے معلوم کیا کہ وہ کیا کلمات ہے جو اس نے بتایا۔ جس وقت تو آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور پھر پوری گفتگو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو ہریرہ نے سنائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا مگر بات اس نے سچ کہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 روز سے آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں نقل ہوئی ہے۔ یہ صاحب کھجور فروخت کرنے والے تھے جو بصرہ گئے، بصرہ میں کوئی مکان ٹھہرنے کے قابل نہیں پایا۔ ایک مکان تھا جس میں بکریوں نے جالا لگا رکھا تھا۔ لوگوں سے اس مکان کے متعلق معلوم کیا کہ کیوں اجڑا ہوا پڑا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مکان خالی پڑا رہتا ہے، اس میں جنات اور شیاطین کا اثر ہے۔ مالک مکان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ مکان کرائے پر دے دیں۔ مالک مکان بولا کہ آپ کیوں اپنی جان کو موت کا لقمہ بناتے ہو؟ اس مکان کو لے کر کیوں؟ اس مکان میں بہت بڑا جن رہتا ہے، اس خبیث جن نے اس میرے مکان کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ جو کوئی انسان اس میں رہتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جو کوئی انسان اس مکان میں داخل ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ کھجور والے صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مکان مالک سے اصرار کرتے ہوئے مکان کرائے پر لے لیا اور کہا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ مالک مکان نے کہا آپ کی مرضی۔ صاحب کھجور فرماتے ہیں کہ میں اس مکان میں ٹھہرا۔ رات کو ایک بہت بڑے ڈول آدمی نمودار ہوا، پورا بدن کالا سیاہ فام تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اس جن نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور جب میں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے کلمات پڑھے تو اس جن سے کلمات نہیں پڑھے جا سکے۔ میں نے انہیں کلمات کو کئی مرتبہ پڑھا، جس جگہ پر وہ خبیث جن کھڑا تھا جل کر کے راکھ ہو گیا، وہ جن وہیں پر مر گیا۔ پھر میں اس مکان میں ایک طرف کنارے پر سو گیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو جہاں پر اس جن کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا میں نے، اس جگہ پر کچھ راکھ پڑی ہوئی تھی، اور یہ آواز سنی کہ اے فلاں تم نے ہمارے آدمی کو جلا دیا۔ آواز لگانے والے کا پتہ نہیں چلا کہ کون کہہ رہا ہے۔ میں نے زور سے آواز لگا کے معلوم کیا کہ کس چیز سے جلا دیا۔ پھر آواز آئی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے کلمات کے ذریعے سے جلا دیا۔ اگر آیت الکرسی ایسے خطرناک حالات میں پڑھی جائے تو آیت الکرسی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے کلمات بھی پڑھنے چاہیے۔ اس طرح یہ عمل تجربے میں آیا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی 3 مرتبہ اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے کلمات 9 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سوتے وقت اگر گندے خواب دیکھتے ہوں تب بھی اسی طرح پڑھیں، یہ عمل ہمارے بزرگوں کے تجربات میں سے۔ ایک حدیث شریف میں کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر شیطان اس کے پاس نہیں آتے۔
ایک حدیث میں کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے شیطان کے وسوسوں سے، خبیث اور جنات کے مکر و فریب سے امن میں رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے علاج بتلایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو انسان آیت الکرسی کو پڑھ کر کے جو بھی مقصد ہو اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو کامیاب کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، اور خاص کر کے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو انسان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کا پردہ اور آر موت ہے، صرف یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر صبح کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک ہر طرح کے شیطان کے مکر و فریب سے، جنات کے حملوں سے، آسیب سے، جن اور بھوت اور چڑیل سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے جو انسان جادو میں، جنات میں، آسیب کی شکایت میں ہو، مہلک مرض میں مبتلا ہو، اس انسان کو چاہیے سے کم روزانہ 41 مرتبہ صبح میں اور 41 مرتبہ شام کو آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی استعمال کرے، وہ پانی پیا کرے اور اپنے اوپر بھی دم کرے۔ جو انسان آیت الکرسی کا عامل بننا چاہتا ہے، جو انسان خود کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ نوچندی جمعرات سے اس عمل کی شروعات کرے۔ 313 مرتبہ آیت الکرسی 41 دن تک پڑھے، تو جو انسان 41 دن تک 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، وہ انسان آیت الکرسی کا عامل بن جاتا ہے۔ جو انسان آیت الکرسی کا عامل بن جائے، اس عامل سے بڑے بڑے جنات اور شیاطین خوف کھاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب بھی جنات اور شیاطین نہیں آتے۔ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جنات والے مریض آتے ہیں، آسیب والے مریض آتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو انسان جادو میں مبتلا ہو، جنات کے اثرات میں مبتلا ہو، اس انسان کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ جو انسان آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ شیاطین کہ مکر و فریب سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت الکرسی کی برکت نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی کے ذریعے سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، دوست احباب کی، پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔